کارخانہ لگاتا ہے تو اس کے لیے جگہ اور بجلی پانی وہ بھی حکومت دیتی ہے. ایمبیسی جو ہے پاکستان کی یہاں پہ پاکستانی کو کیا سروس دے رہی ہے؟ یعنی پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ کسی گم ہو جائے یا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے یا ابھی کیا سروسز ہیں؟ لیکن انفارچونیٹلی جو تعلق ہے جو پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ ہے اس کے برابر کا تجارت دونوں کنٹری کے درمیان نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو یوگانڈا کی نیشنلٹی جو بہت عرصے سے یہاں پہ ہیں, تو یوگانڈا کی اگر ہم نیشنلٹی لیتے ہیں تو آئی تھنک پاکستانی گیو اپ کرنی پڑتی ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانیوں نے اپنا یہاں پہ کیسا نام پیدا کیا ہے, کیا امیج بنائی ہے یوگانڈن یا ان کی یوگانڈا کی گورنمنٹ کی نظر میں؟ کوئی $33 ملین ٹریڈ ہوتا ہے پاکستان اور یوگنڈا کے درمیان, اس میں سے بزنس کی اپرچونٹیز آپ کو لگتا ہے کہ افریقہ میں یا یوگانڈا کی ہم بات کریں گے تو ہیں کچھ یہاں پہ؟ السلام علیکم فرینڈز, دس از کریم اگین. امید ہے سب ٹھیک ہوں گے. آج میں آیا ہوں ادھر پاکستان کی ہائی کمیشن میں جو کہ کمپالا یوگانڈا میں ہے. کمیشن صاحب سے ملتے ہیں اور ان کا ویو لیتے ہیں. پاکستان کی ایمبیسی بھی نئی اسٹارٹ ہوئی ہے یہاں پہ, تو لیٹس سی کہ ان کے کیا ریویوز ہیں یوگانڈا کے بارے میں اوور آل, اور ان سے کچھ سوالات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم فرینڈز, میرے ساتھ ہیں محمد حسن وزیر جو کہ یوگانڈا کی ایمبیسی میں اس ٹائم ایمبیسڈر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو سو مچ. پہلے تو آپ کو شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دے دیا. تھینک یو, شکریہ آپ کا بھی. کیا حال ہے؟ جزاک اللہ. اچھا, یوگانڈا میں ماشاءاللہ یہ آئی تھنک فرسٹ ایمبیسی ہے پاکستان کی. جی, یہ فرسٹ ٹائم ہے جو کہ ہم ایمبیسی کھول رہے ہیں یہاں پہ ہائی کمیشن. ہم نے اپریل میں اپنے ہائی کمیشن کو کھولا تھا کیونکہ ہماری حکومت نے پچھلے سال فیصلہ کیا تھا کہ ہم افریقہ میں 5 نئے مشنز کھولیں گے, تو اس میں سے یوگنڈا بھی تھا. اوکے, اور کیسا آپ کی فیلنگ کیسی ہے یوگانڈا کے بارے میں؟ بہت اچھا ہے الحمدللہ, بہترین جگہ ہے. یہاں آب و ہوا بھی بہترین ہے, موسم بہت اچھا ہے, گرینری ہے, پاکستانی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, پاکستانی زیادہ ہے. ہاں, تو اس لحاظ سے, اور زبان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے, اور پیسفل ہے, پیسفل کنٹری ہے, تو اس لحاظ سے بہترین ہے. لوگوں کی کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ افریقہ جا رہے ہیں یوگانڈا میں, پتہ نہیں کتنا ڈینجرس ہوگا یا کس طرح سے. وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے ایشیا سے جب کوئی آتا ہے افریقہ میں تو وہ پہلے تھوڑا سا گھبرایا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح کنٹیننٹ ہے, کیسے لوگ ہوں گے, لیکن وہ جب یہاں آئیں گے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ بہترین جگہ ہے. بزنس کی اپرچونٹیز آپ کو لگتا ہے کہ افریقہ میں یا یوگانڈا کی ہم بات کریں گے تو ہیں کچھ یہاں پہ؟ میرے خیال میں یہ 4-5 مہینے میں جو مجھے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے, یوگنڈا کے ساتھ ہوا ہے, پھر ہمارے پاکستانی جو بزنس مین ہے یا ایگریکلچرسٹ ہے یا دوسرے انویسٹرز ہیں, اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہوا ہے, اس لحاظ سے بہترین جگہ ہے. یہاں پہ بہت اپرچونیٹیز ہیں, اور خاص طور پر یہ ایگریکلچر سیکٹر میں حکومت انویسٹمنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا, اور اس پروموشن کے اندر انہوں نے کچھ انسینٹیوز دیتے ہیں. مثلا گورنمنٹ تمام ایگریکلچر جو مشینری ہیں, جو ایکوپمنٹس ہیں, اس کو لانے کے لیے 0 ٹیکس ہے. اچھا, یہ بہت اچھی بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں ایگریکلچر لینڈ حکومت خود پرووائڈ کرتی ہے. اچھا, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی انہوں نے. نمبر 3, اگر کوئی یونٹ بناتا ہے, سیٹ اپ کرتا ہے, کوئی کارخانہ لگاتا ہے, تو اس کے لیے جگہ اور بجلی پانی وہ بھی حکومت دیتی ہے. اوکے, یہ تو بڑی اس لحاظ سے یہ بہترین ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے پاس زمین زیادہ ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, تو یہ کافی میں, گنا میں, کپاس میں اور شوگر کین, یہ تمام چیزوں کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. سبزی فروٹس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں, ٹی پروڈکشن کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور پاکستان یہاں سے کچھ چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں کچھ؟ دیکھیں, پاکستان اور یوگنڈا کے درمیان ریلیشنز بہت, جب سے انڈیپینڈنس ہمارے یہاں آئی ہے اور ان کے 62 میں آئی ہے, ہمارے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں, گہرے تعلقات ہیں. اور پھر پاکستانی جو یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے ہے, ان کی وجہ سے کافی تعلقات میں بہتری آئی ہوئی ہے, وہ یہاں پہ رہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو تعلق ہے, جو پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ ہے, اس کے برابر کا تجارت دونوں کنٹری کے درمیان نہیں ہے, اور وہ اس کو آگے پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. فرض کر لے پچھلے 2-3 سالوں سے کوئی $33 ملین
ٹریڈ ہوتا ہے پاکستان اور یوگنڈا کے درمیان، اس میں سے 30 ملین یوگنڈا سے پاکستان امپورٹ ہو رہا ہے، اچھا ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور پاکستان سے 3 ملین کی چیزیں یہاں پہ آتی ہیں. تو یہ ٹریڈ اتنا انکریجنگ نہیں ہے، لیکن اپرچونیٹیز ڈیفینیٹلی ہیں. تو پاکستان سے جو چیزیں آتی ہیں اس میں ٹاپ پہ فارماسیوٹیکلز ہیں، یا جتنے میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں، فارماسیوٹیکلز ہیں، دوائیاں ہیں، یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. پھر چاول ہے، بسمتی سیلا چاول یہاں پہ بہت لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. میں جس سے بھی ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی بسمتی اور اس کو وہ انجوائے بھی کرتے ہیں کھاتے ہوئے. پھر اس کے علاوہ پاکستان سے یہاں پہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ اسپورٹس کی آئٹمز ہیں، اور پھر ٹریکٹرز کے کچھ پارٹس ٹریکٹرز وہ بھی آتے رہتے ہیں. تو یہ بیسک چیزیں. یہاں سے جو پاکستان جانے والی چیزیں ہیں اس میں کپاس ہے، کاٹن، اور وہ بھی آرگینک کاٹن جاتا ہے وہاں پہ. اور پھر پلسز جس میں بین بھی ہے وہ یہاں سے جاتی ہے. چائے یہاں سے جاتی ہے، پاکستان میں ہم چائے استعمال کرتے ہیں، اس میں دوسری کنٹری سے بھی آتی ہے، سری لنکا اور سے، لیکن اس میں یوگنڈا کا بڑا ہاتھ ہے. یوگنڈا چائے، پاکستان میں تو کینیا کی چائے مشہور ہے، لیکن یوگنڈا سے بھی آپ کہنے جا رہے ہیں. وہ جو ٹریڈرز ہمیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کینیا کے تھرو سے چائے جاتی ہے وہ بھی زیادہ تر یوگنڈن چائے ہی ہے. اوکے، چائے یوگنڈا نہیں ہوتی ہے. ہاں، اور وہ مقصد کے تھرو سے وہاں پہ سیل ہوتا ہے، اس لیے ان کا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ اس لیے وہ ہوگا. ایمبیسی جو ہے پاکستان کی یہاں پہ پاکستان کو کیا سروس دے رہی ہے؟ یعنی پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ کسی گم ہو جائے یا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے، ابھی کیا سروسز ہیں؟ الحمدللہ ہم نے جب ہائی کمیشن یہاں سیٹ اپ کیا ہے اور پچھلے 2-3 مہینوں سے ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، تو ہم تمام کونسلر سروسز کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، جتنے کونسلر سروس اٹیسٹیشن ہے، پاور آف اٹارنیز ہیں، یا ڈاکومنٹ اٹیسٹیشن ہے، ٹھیک ہے، یا ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہیں، یا چائلڈ رجسٹریشن ہیں، تو وہ یہاں سے ہم کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جس کے پاس شناختی پاسپورٹ گم ہو گیا ہو یا کسی وجہ سے اس کا ایکسپائر ہو گیا ہو، تو اس کا بھی ہمارے پاس ETD ہے جس کو ہم ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ کہتے ہیں، ہم اس کو دے کے پاکستان بھجوا سکتے ہیں بندوں کو. لیکن چونکہ ہمارا پاسپورٹ، ویزا اور شناختی کارڈ یہ آن لائن وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے وہ سسٹم ابھی یہاں پہ نہیں آیا ہے. انشاءاللہ جب آئے گا ہم اس کے منتظر ہیں، وہ بھی آ جائے گا تو پھر ہمارا انشاءاللہ فلی 100% جو ہے نا کونسلر سروسز پہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. ابھی تو ہم باقی تمام کام کر سکتے ہیں سوائے پاسپورٹ، ویزا اور CNIC کے. کتنے پاکستانی آپ کے اس ریکارڈ میں ہیں جو یوگنڈا میں ہیں؟ پاکستانی آتے ہیں اور جاتے ہیں، پھر تمام لوگ رجسٹریشن کے لیے آ بھی نہیں سکتے فار ویریس ریزنس. تو اس لیے رجسٹرڈ کوئی ریکارڈ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن ہم نے جو اسٹیمیٹ لگایا ہوا ہے وہ تقریباً 7,000-10,000 کے قریب ہے. پاکستان فیملی کے ساتھ ہے، فیملیز کے ساتھ ہے. اچھا، فیملی ساتھ. ایسے لوگ بھی ہیں جو یوگنڈا کی نیشنلٹی جو بہت عرصے سے یہاں پہ ہیں، تو یوگنڈا کی اگر ہم نیشنلٹی لیتے ہیں تو آئی تھنک پاکستانی گیو اپ کرنی پڑتی ہے کچھ ایسا بھی، کیونکہ ان کا آپس میں میوچل. ہاں، وہ بالکل ہے. ہمارے لوگوں کو کافی اس لحاظ سے لبرٹی ہے. اگر وہ کسی اور کنٹری کی نیشنلٹی ایکوائر کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان اس کو منع نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ اپنا پاسپورٹ اور اپنا شناختی کارڈ سرنڈر کر لے، اور لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر ان لوگوں کا بھی فائدہ ہے، اور کیونکہ وہ پھر باقاعدہ اس کنٹری کا نیشنل ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ پاکستان بھی اس کو اون کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے نا POC کارڈ ایشو کرتے ہیں تاکہ وہ ٹریولنگ میں آنے جانے میں اس کے بچوں کو، اس کے اسپاؤس کو بھی، تاکہ وہ آنے جانے میں ایزی رہے، اور وہ جو ایک رابطہ ہے وہ رہے. تو اس لیے یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً آتے رہتے ہیں. یہاں جب ہم آئے ہوئے کوئی 5-6 کپلس آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے نیشنلٹی سرنڈر کی ہے اور ہم نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اور پھر انہوں نے آگے جا کے یوگنڈن نیشنلٹی کے لیے اپلائی بھی کر دیا اور اس کو مل بھی گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر نیشنلٹی لیتے بھی ہیں پاکستانی کسی بھی یوگنڈا کے لے لی، لیکن پاکستان جاتے ہوئے بھی پرابلم نہیں ہے پاکستان کے ساتھ؟ نہیں، وہ کبھی نہیں. دیکھیں، پاکستان کی حکومت کی یہی ایک خوبی ہے،
جو کہ بہت بڑی خوبی ہے کہ ہم اپنے نیشنل کو کبھی ڈس آن نہیں کرتے. ویری گڈ. یہاں تک کہ اگر کسی پاکستانی نیشنل کی نیشنلٹی کوئی اور ہے اور اس پاکستانی نیشنل کے پاس پاکستان اوریجن کارڈ ہے تو اس کا اسپاؤز کسی اور کنٹری کا نیشنل ہے اس کو بھی ہم پی او سی ایشو کرتے ہیں. اچھا, ویری گڈ. تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور ایک اچھا پریکٹس ہے تاکہ وہ پھر آنے جانے میں آسانی ہو. جو میرے پاس جو کوئی بندہ آتا ہے سب سے پہلے میرے کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگر وہ کسی یعنی یوگنڈن یا کسی اور نیشنلٹی اس نے لی ہے اور یہ اوریجن اس کا پاکستان ہے تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ کا پی او سی بنا ہوا ہے. اگر اس کا کسی وجہ سے نہیں بنا ہوا تو میری کوشش یہ ہوگی اس کو کہوں کہ آپ پی او سی بنائیں, اس کے فائدے ہیں. اگر کسی نے بھی پاسپورٹ بنوانا ہے مثال کے طور پہ تو ابھی کیا کہاں سے کینیا سے بن رہا ہے یا پاسپورٹ آن لائن ہے تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر لیں تو وہ آپ کو 10 دن میں, ہفتے میں, 10 دن میں یا مہینے میں تقریباً آپ کو اسی ایڈریس کے اوپر جس کو آپ اس میں دے دیتے ہیں کہ اسی ایڈریس پہ وہ کمپیوٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ وہ کس ایڈریس پہ ڈیلیور کر لے تو وہ جو ایڈریس ہے اس کے اوپر آپ کو 10 دن کے بعد یا مہینے کے بعد یا 15 دن کے بعد واپس آ جائے. اگر کسی وجہ سے کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہو یا اس کو مزید کوئی چیز ریکوائرمنٹ ہو تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ چیز پرووائڈ کر لیں اور اگر آپ اس کو پرووائڈ کر لیں تو آپ آن لائن کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ اپنے فریش تصویر کے لیے آ جائیں جو نیئرسٹ ایمبیسی ہے یا ہائی کمیشن ہے وہاں پہ چلے جائیں یا آپ کی فنگر پرنٹ ہمارے پاس نہیں ہے وہ فنگر پرنٹ دوبارہ بایو میٹرکس ڈال دیں تو اس کے لیے پھر آپ کو اسی ہائی کمیشن جو نیئرسٹ ہے وہ یہاں پہ فی الحال نہیں ہے. ادروائز ہمارے پاس یوگنڈا کے لوگ آ سکتے تھے لیکن چونکہ ہمارے پاس ہے نہیں تو فی الحال یہ لوگ ہماری ہائی کمیشن نیروبی میں ہے. لیکن ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں, ایسے کیسز بہت کم ہوتے ہیں. اور کون کون سی کنٹریز میں بھی آپ نے کہا کہ 5 جو دیکھیں ہمارے جو 5 نئے مشنز کھلے ہیں وہ جبوٹی, یوگنڈا, روانڈا, گھانا اور آئیوری کوسٹ. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانیوں نے اپنا یہاں پہ کیسا نام پیدا کیا یا کیا امیج بنائی ہے یوگانڈن یا ان کی یوگانڈا کی گورنمنٹ کی نظر میں آپ نے کیا نوٹ کیا کہ کیا ہمارا امیج بنا ہوا ہے یہاں پہ پاکستانیوں کا؟ دیکھیں میں آپ کو بالکل سچائی کے ساتھ بات کرتا ہوں اور بہت فرینکلی آزادانہ طور پر میں جب آ رہا تھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کتنے پاکستانی ہوں گے لیکن الحمدللہ بہت زیادہ پاکستانی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شاید یہ واحد ملک ہو جہاں پہ ہمارے لیبر کلاس نہیں ہے اور اس کے جتنے لوگ ہیں وہ انویسٹرز ہیں, ان کی اپنی دکانیں ہیں یا اپنا آفس ہے یا اپنا کاروبار ہے تو اس لحاظ سے جو یہاں کا امیج ہے وہ بہترین ہے. فرض کر لیں میں جہاں بھی جاتا ہوں یوگنڈا کے ساتھ ملتا ہوں گورنمنٹ جو فنکشنریز ہیں یا دوسرے بزنس مین ہیں میں ملتا رہتا ہوں تو میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اتنے پاکستانی ہیں لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کافی پاکستانی ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہاں پہ یہ تقریباً زیادہ پاکستان میں امپورٹ کی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں جتنے پاکستانی ہیں امیج کے لحاظ سے بہترین, کہیں مجھے کوئی کسی پاکستانی کی شکایت نہیں ہے اور جب میں جاتا ہوں کسی کے ساتھ میں ملتا ہوں تو وہاں پہ بھی کسی نے شکایت نہیں کی بلکہ بہت اچھے انداز سے وہ پیش آتے ہیں. اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت پرامن ہیں, ہر لحاظ سے اچھے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ پاکستانیوں نے اپنی ایک چند تنظیمیں بنائی ہیں جس کے تھرو سے وہ یوگنڈن کی خدمت کرتے ہیں. فرض کر لیں یہاں پہ ایک تنظیم ہے جو کہ وہ فری آف کاسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ وقتاً فوقتاً پرووائڈ کرتی رہتی ہے اور پاکستان سے پاکستانی ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں اور یہاں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں اور وہ
آئی سرجری کرتے ہیں اور جی جی موتیا جس کو کہتے ہیں وہ ڈالتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو آنکھ سے ریلیٹڈ جتنی بیماری ہیں ان کی دوائیں یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. اور یہاں پہ ابھی پچھلے دنوں اگست میں آئے ہوئے تھے ڈاکٹرز، تو انہیں پاکستان نے بلایا ہوا تھا، تو 3 دن کمپالا میں رہے، 3 دن لیرا میں رہے، 3 دن وہ اروا میں رہے. لیرا میں جو منسٹر آف ہیلتھ ہے وہ خود آئی تھی وہاں پہ، میں بھی گیا ہوا تھا، تو ہمیں ہاسپٹل میں وہاں پہ یعنی اس 8-10 دنوں میں 800 سے زیادہ لوگوں نے فری آپریشن کرایا تھا اپنے آپ کے. اور وہ جو جس سے آپ ملتے تھے جس کی تو اس کی دل کی خوشی تو اسی کو پتا ہے، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ دیکھیں اس کے پاس کتنی خوشی آئی ہے پاکستانی کی وجہ سے. پھر ہماری انہی تنظیموں کے لوگ ہیں جو کہ رمضان میں یا نیو ایئر پہ مختلف جگہوں پہ یہ فوڈ پاکٹس جو اسسٹنس ہیں وہ پرووائڈ کرتے رہتے ہیں. پھر بڑی عید پہ یہ گائے خرید کر کے اللہ کے راستے میں دے کے یہ لوگوں میں جا کے اس کو بانٹتے ہیں. اس کے علاوہ انہی پاکستانیوں کی تنظیموں میں سے بعض ہیں جو کہ وہ سافٹ ڈرنکنگ واٹر اس کو پرووائڈ کرتے ہیں اور نلکے نکالتے ہیں، کنویں نکالتے ہیں مسجدوں میں بھی، دیہاتوں میں بھی. تو یہ ایک پھر میڈیسن کو بڑھانا، پھر یہاں پہ ایمبولینس فری سروس انہوں نے کچھ ایمبولینس دی ہوئی ہے، لائے ہوئے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کو بھی دی ہوئی ہے اور کمیونٹی کے لیے بھی. کمپالا کی بڑی مسجد کے سارے تو وہاں پہ کوئی بھی اس کو کال کر لے تو اس کو فری سروس وہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا فلنتھراپک ورک ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پاکستانیوں کی عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے. تو آپ نے جو کوشچن کیا ہے کہ یہاں پہ تو وہ اچھے انداز سے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی کوئی پرابلم ہے ہی نہیں ان کے، وہ بہت اچھے انداز سے وہ ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. اینڈ میں کوئی پاکستانی کو آپ کو پیغام دینا چاہیں گے جو پاکستان میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، دنیا میں کہیں بھی پاکستانی ہیں بیٹھ کے جو دیکھ رہے ہیں؟ بس پاکستان کے لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں، اور سب پاکستانیوں کو پاکستان کے اوپر فخر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمارا ملک رہے گا اور ترقی کرے گا تو اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. باقی ہم تمام احباب کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یوگنڈا سے بہت اچھے نیک احترامات اور تمنائیں بھیجتے ہیں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ آ گئے ہیں اور یہاں آپ کے یوٹیوب کے چینل کے ذریعے سے لوگوں میں یوگنڈا کو متعارف کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اگین. If you would keep me waiting, I would wait a lifetime. In tricky situations, I will be a lifeline. Nobody's meant to be fighting alone. That's why I'm taking you.